قرآن نے چیلنج کیا کہ کوئی ایسی صورت لا کر دکھاؤ. جی تو حضرت کچھ کوشش بھی کی تھی منافقین نے، تو کیا ہوا تھا؟ اس کا رزلٹ کیا نکلا تھا؟ کچھ لا سکے تھے کہ نہیں؟ بالکل، یہاں تک کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ اس صورت پر خاص چیلنج تھا کہ چلو سب سے چھوٹی صورت بنا لو. واہ. اور اس زمانے میں جو اپنی شاعری کو سب سے اچھا سمجھتا تھا تو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا. صحیح. تو سورہ کوثر کو لٹکا دیا گیا. اب بڑے بڑے ادیب اور شعراء آتے اور یہ 3 آیتیں دیکھتے اور سوچتے کہ ہم اس جیسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں بنا سکے. اور انہوں نے اس کے بعد جو لائن لکھ کر لٹکائی وہ یہ تھی کہ لیس ھذا کلام البشر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ تو ہو گیا کلام الہی. واہ. اب جس نے کوشش کی اس کا کہنا کیا ہے کہ لیس ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. سبحان اس میں اللہ. کیا ہے؟ ایسی آیتیں یا ایسے الفاظ یا ایسی لائنیں نہیں لکھ سکتے تھے کہ جس کے آخر میں رے آتا ہو؟ جی. کیا وہ ایسے الفاظوں کا چناؤ نہیں کر سکتے تھے کہ جن کی تعداد اتنی ہو؟ تو بات صرف یہ نہیں ہے. قرآن پاک کی آیتوں کو اب جس زاویے سے بھی دیکھیں گے نا، حروف کی تعداد کے اعتبار سے دیکھ لیں کتنے حروف ہیں، وہاں سے دیکھ لیں. نقطوں کے اندر بھی اعجاز ہے، اس کے نقطے کتنے ہیں اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی میسج ہے. واہ. لفظوں کے اندر بھی ایک میسج ہے. کیونکہ ہم جب لیلۃ القدر کا بیان ہوتا ہے تو ہم نہیں سنتے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 27ویں رات ہے. ایک مشہور قول ہے کیوں لیلۃ القدر کے اندر یہ 3 بار آیا ہے، تو 9 × 3 = 27. تو یہ جو میسیجز ہیں نا، حروف کی تعداد کے اندر بھی قرآن کے میسیجز ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اسے نظر آئیں گے کہ جو وہاں تک پہنچا ہو جہاں تک اس نے وہاں تک علم حاصل کیا ہو. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا